السلام علیکم دوستوں ہم نے جو ریڈنگ پریکٹس کی تھی وہ لاسٹ ٹائم یہاں سے یہاں تک کی تھی. آج ہم اگلا پیج پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو دوستوں دیکھیے یہ ہے غین. ٹھیک ہے نا. غین زبر غا، زے زبر زا، غزا، اور یہ لام ہے. یہاں سے یہاں تک لام ہے. ٹھیک. تب یہ ہو گیا دوستوں غزل. ٹھیک ہے. غزل ورڈ ہو گیا. اب یہ ہے کاف اور چھوٹی یہ کی. ٹھیک. اس کے بعد دوستوں یہ ہے آئین اور یہ ہے بے. اب تے کے اوپر دو نقطہ. اب تے زبر تا، دال الف زبر دا، ابتدا. ٹھیک ہے. آئین ہے، آئین پہ زیر ہے اور یہ شین ہے. ہو گیا عش، اور یہ بڑی قاف ہے. آئین شین قاف عشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ہے میم اور یہ ہے بڑی ہے. تو میم پہ پیش ہے تو ہو گیا محب. تو ہے زبر خا اور بے محب. اس بے کو ہم دو بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بے زبر با اور تے بت. ایک ہو گیا محب، ایک ہو گیا بت. محبت. کاف. ٹھیک ہے. یہ ہے بڑی یہ کاف بڑی یہ زر کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گائس یہ دیکھیے یہ ہے میم زبر ما اور یہ زواد مز. زواد ہے یہ. جس نے شارٹ فارم والی ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ دیکھیے گا ضرور. ہے نا. ڈسکرپشن میں بھی دی رہتی ہیں کچھ لنک ویڈیوز کی، اس کو بھی دیکھیے آپ. ہو گیا مز. میم پہ پیش، وا پہ الٹا پیش. تب ہو گیا یہ مضمون اور یہ نون ہو گیا مضمون. سین اور بڑی یہ زیر سے. ٹھیک. زواد زبر زا، رے واو. رو ہو گیا تو رے پہ پیش، وا پہ الٹا پیش. ہے نا. پیش الٹا پیش یہ سب چیزیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں. ٹھیک. ہو گیا اتنا یہاں تک. ضرور اور یہ رے ہے. رے پہ زبر زیر یہ سب کچھ نہیں ہے، بس را کی آواز رو سے جوڑ دیں گے جیسے ضرور ر. ٹھیک ہے. ضرورا یا ضروری نہیں کہیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ضرور. چھوٹی ہے پہ پیش ہے، واو پہ الٹا پیش. تب یہ ہوگا ہو. اب دیکھیے ای لچک آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے لچک کی وجہ سے یہ حمزہ لگایا یہاں پہ چھوٹی اے کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہوئی. لام ہے اور بڑی یہ زیر لے، کاف زیر کی اور یہ نون لیکن. ٹھیک. اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستوں. یہ ہو گیا لیکن. الف مد آ اور یہ جیم ہو گیا آج. الف زیر ای اور سین اس. کاف یہاں سے یہاں تک شارٹ فارم ہے کاف اور یہ الف کا. دال اور الف زبر دا، میم زبر ما اور یہ نون من دامن. الف پہ زیر ہے اور یہ تے ہے دو نقطے کے ساتھ. ہو گیا ات. نون الف زبر نا اتنا. سین اور چھوٹی یہ سی اور عین کی آواز بھی نکالنی ہے اس میں. تو بھی یہ وسیع 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 بولتے ہیں وائڈ چوڑا پھیلا ہوا. ٹھیک ہے. وسیع چھوٹی ہے چھوٹی ہے کا شارٹ فارم. اور واو چھوٹی ہے اور واو پیش ہو کہنے کے لیے بس چھوٹی ہے پہ پیش لگے گا. ٹھیک. یہاں پہ ویسے لگا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت ہی شروع کی کلاس میں بتایا جاتا ہے، فرسٹ ایک دم اسٹارٹنگ میں. ہو کے بعد ہے گاف زبر گو، یہ الف زبر یا گیا ہو گیا. چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے. کاف اور چھوٹی ہے کے. الف زیر ای اور سین اس. میم اور بڑی یہ زیر میں نون و غنہ آیا تب ہوا یہ میں. اب دیکھیے دوستوں میم زبر ما اور یہ زال ہو گیا مز. چھوٹی ہے پہ زبر ہے اور یہ ہے بے ہو گیا مذہب. الف زبر او یہ پورا الف ہے اور یہ خے ہے اخ. یہاں سے یہاں تک لام ہے اور یہ الف ہے لا. اخ لا اور یہ بڑی قاف ہے تو ہو گیا اخلاق. ٹھیک ہے. تے پہ زبر ہے تا، سواد پہ زبر نہیں ہے فی الحال، تو فی الحال پڑھیے تس. لیکن ہمیں واو اور فے بھی پڑھنا ہے. تو تے پہ زبر سے پہ بھی زبر تسا
واو پہ بھی زبر، تصو ہے نا، لیکن واو پہ زبر بعد میں ہے کیونکہ واو کا ہم دو بار پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے تے پہ زبر، سواد پہ زبر اور واو تصو، پھر واو پہ زبر اور فے، سوری واو پہ پیش اور فے، وف تصوف، تصوف، ٹھیک ہے، تصوف، واو کو ہم ڈبل پڑھ رہے ہیں، ڈبل آواز آ رہی ہے کیونکہ اس پہ تجدید ہے، حالانکہ لکھا نہیں ہے یہاں پہ، تجدید کچھ یوں ہوتا ہے، آلریڈی آپ جانتے بھی ہیں، میں نے بتایا تھا ایک بار. تو یہ ہو گیا تصوف. سین بڑی زیر سے، لام اور بڑی زیر لے، کاف زبر کو اور یہ رے کر، ٹھیک ہے. سین زیر سی، یہ الف زبر یا، سیا، سین چھوٹی سی، سیاسی، واو سیاسیو، یہ کی آواز واو سے جوڑ دیں گے جب یہ بیچ میں آتا ہے، اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے اور. سیاسیو، سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما، جیم چھوٹی ہے جی، سیاسیو سماجی. میم پہ زبر ہے، سین الف سا ہو گیا، مسا حمزہ ہے اور پھر لام ہے. جب حمزہ آتا ہے تو اس طرح سے ایک یہ نکلتا ہے، لام کے ساتھ آتا ہے تو، اور یہ حمزہ اس طرح سے دکھتا ہے. مسائل، ہے پہ زیر ہے اور یہ کاف ہے. ہک، میم پہ زبر ہے اور تے ہے، حکمت. واو حکمتو، فے زبر فا اور یہ لام، فل، سین زبر سا، فلسا، فے زبر فا اور چھوٹی ہے، فلسفہ، ٹھیک ہے. دارشنک شاید بولتے ہیں ہندی میں، اور فلسفہ کو یا فلاسفی کو، فلاسفی سے ہی فلسفہ نکلا ہے دوستوں، ٹھیک ہے. تو سمجھ سکتے ہیں حکمت و فلسفہ. سین بڑی زیر سے، میم زبر مو اور تو تے ہے، یہ میم اور تے مت، لیکن عین بھی ہے، لام بھی ہے، قاف ہے. تو دیکھیے، تو میم پہ زبر نہ لے کے میم پہ پیش لگاتے ہیں، میم تے اور عین، میم پہ پیش منہ، تے زبر تا اور عین، متع، لام زیر لی اور قاف لق، متعلق، متعلق یعنی ریلیٹڈ. چھوٹی ہے پہ زبر ہے اور یہ رے ہے، ہو گیا ہر. قاف پہ زیر ہے اور سین، قص اور یہ میم، قسم یعنی پرکار ہندی میں، اور کائنڈ یا ٹائپس بولتے ہیں دوستوں انگریزی میں. ہر قسم، کاف بڑی زیر کے، تے زبر تو اور جیم پیش جو اور یہ رے، تجر، بے الف زبر با اور یہ تے، بات، تجربات. ٹھیک ہے دوستوں، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیے واو ہے تو ہو گیا تجربات. تو میم پہ پیش شین الف شا، مشا، چھوٹی ہے اتنا زیر لگایا تو ہو گیا مشاہی. دال ہے یہ اور الف، مشاہدہ اور یہ تے، مشاہدات. تجربات و مشاہدات، ٹھیک ہے. ریسرچ اینڈ پریکٹیکل، اس کا مطلب ہو گیا. مشاہدات یعنی ریسرچ، تجربات یعنی پریکٹیکل، لیب وغیرہ جو کی جاتی ہے. پے ہے، تین نقطے ہیں نیچے، اور اس کے بعد ہے چھوٹی اے کا، پی ہوگا لیکن بڑی اے کا بھی ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا پے بڑی اے زیر پے اور یہ شین، پیش، قاف اور چھوٹی اے کی اور پھر بڑی اے کیے، جیم الف زبر جا، سین زبر سو اور کاف، سک، تے اور بڑی اے زیر تے، جا سکتے. چھوٹی ہے اور بڑی اے زبر ہے اور یہ نون غنہ، ہو گیا ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے دوستوں ہم اردو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بک چلتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ کی یہ بک ہے دوستوں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا سلیبس ہے یہ. تو اس طریقے سے دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. اب اردو پڑھنا مشکل نہیں رہا پہلے کی طرح، پہلے کوئی تھا بھی نہیں. اب آپ کو کہیں جانا بھی نہیں ہے اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بس من آپ کا ہونا چاہیے پڑھنے کا. تو دوستوں اب ہم روانی سے پڑھتے ہیں. ہم نے پچھلی بار یہاں سے چھوڑا تھا، اب اس سے آگے شروع سے پڑھتے ہیں بلکہ، ٹھیک ہے دوستوں. غزل. غزل اردو شاعری کی سب سے اہم اور مقبول صنف ہے. رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے. اردو شاعری کی
ابتدا سے آج تک شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جس نے کبھی غزل نہ کہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس کے پہلے شعر کے شاعر لکھا ہے، لیکن شعر پڑھتے ہیں دوستو، یہ اپنے آپ میں ایک سمجھنے والی بات ہے نا، رٹ لیجئے آپ اسے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی شاعر ایک سے زیادہ مطلع بھی کہتا ہے، دوسرے مطلع کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، عام طور پر 5، 7 یا 9 اشعار ملتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، غزل کا ہر شعر جداگانہ مطلب رکھتا ہے، یعنی ہر ایک شعر میں ایک مکمل خیال پیش کیا جاتا ہے، لیکن بعض شعراء کے یہاں ایسی غزلیں بھی ملتی ہیں جن میں ایک ہی تجربے کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلا پیج دیکھتے ہیں۔ غزل کی ابتدا عشق محبت کے مضمون سے شروع ہوئی، لیکن آج اس کا دامن اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں مذہب، اخلاق، تصوف سے لے کر سیاسی و سماجی مسائل، حکمت و فلسفہ سے متعلق ہر قسم کے تجربات و مشاہدات پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ جو گول گول آتا ہے اس کا مطلب ہے اینڈ۔ تو دوستوں کہانی اینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سب کچھ اچھا اور اچھا لگا ہو اور سننے میں مزہ آیا ہو۔ خیر، یہ ہمارا میسج سن لیجیے، لاسٹ والا جو میں بولتا ہوں۔ خدا حافظ۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔